اور اسلحہ ہوتا ہے اپنے پیرنٹ سے آیا ہوا 12 بور کا. بعض کے اوپر سنگل شاٹ ویپن شکار کی ہوتی ہے. بعض لوگوں کے پاس ڈیفنس کے لیے کلین کرمنل ریکارڈ اور ٹیکس پیئر تھیفٹ جن کو لائسنس ملتا ہے وہ ہوتا ہے. اس کو تو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں جس کے پاس کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. چاہے اس کے پاس نیشنل اسلحہ ہو تو وہ بھی حکومت ہی ہے نا. یہ یاد رکھیں یہ ایک ایسا حق نہیں ہے آئی ڈی کارڈ کی طرح کہ آپ پیدا ہو گئے تو آپ کا آئی ڈی کارڈ بننا ہے. یہ ایک پریویلیج ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, اس میں آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ نے کرنی ہے. جب یہ آرگنائزیشن پروسکرائب ہوئی 2021 میں ہوئی, انہوں نے لکھ کے دیا, اس وقت کی حکومت کو لکھ کے دیا کہ ہم بدماشی نہیں کریں گے, اور اس کے بعد ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دوبارہ کریں. اسی طرح یہ اسلحہ جو ہے یہ ایک آپ کو ایک رائٹ دیا جا رہا ہے آپ کا کہ آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کرمنل ہو. اگر اس کا ایک لائسنس ہوا اور وہ کرمنل ہوا تو نہیں اجازت ہوگی, اور 10 ہوا اور اس کے پاس فیملی کا اسلحہ ہے, شکار کے لیے ہے, لاجک ہے, ریزن ہے, تو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں. دیر شوڈ بی نو پینک ان دا جنرل پبلک. جناب میرا سوال مسئلے کے حوالے سے ہے, اس میں جو آج کل ہم نے دیکھا ہے جو لوگ ایکسٹرا گارڈ رکھتے ہیں ان کا موٹو یہی ہے کہ ہماری دشمنی ہے, ہمارے یہاں ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو ان کو ڈالے. دوسری بات زیادہ ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ ڈالا کلچر کیا آپ صدق کے دل سے بتانا ہے آپ نے, چاہے بابر ہے چاہے ہمارے سارے آپ پرانے 30 سال کے دوست ہیں, کیا ڈالا کلچر پیچھے کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے تھا یا ٹیشن کے لیے تھا؟ تو پھر وہ کم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جو بتائیے جی اس کا جواب. اس پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی آئیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہیں, تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپنز کی برانڈشنگ کرنا اور امپیونٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. جی یونس بھٹ صاحب جی یونس بھٹ صاحب سب کا جواب ہوگا, میں بیٹھا ہوں شام تک, سب کو پرومس ہے. پہلے بھٹ صاحب پھر تتلا صاحب پھر آپ دونوں. جناب تو 2-3 سوال کے حصے ہیں آپ کے. نمبر 1 کہ دیکھیے ڈسٹرکٹ پولیس نے لا اینڈ آرڈر, میلے ٹھیلے, میچز, سیکیورٹی ڈیوٹیاں, بہت ساری اور چیزیں, عید بقرعید, محرم, نمازیں, سب کچھ کرانا ہوتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیشہ ہی اس میں 21-35 جو ایک پکچر ہمارا 21واں چیپٹر 35واں جملہ تھا پولیس رولز کا, وہ CIE کی کریشن تھا. اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے OC کیا, CM صاحب نے اس کو CCD بنایا. اس کو جس طرح میں نے کہا متوازی نظام نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیمنٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی ریکوری, تو ہم آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر میں فگر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں, اور ضرور اس پہ لمبا سا اپنا کالم لکھیے گا روزنامہ پاکستان میں کہ ہم نے کتنی ریکوریاں کریں, اور ڈسٹرکٹ پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے. جی جناب تتلا صاحب پھر آگے. تتلا صاحب میں نے ریکویسٹ کی, تتلا صاحب اس کے بعد آگے پھر آگے. جی نا, بہت اچھا سوال ہے, تھینک یو ویری مچ. ہمارے پاس 80+ ATA کے 30+ نان ATA کے کیسز رجسٹرڈ ہیں. انہوں نے ہماری 65 گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچایا, 6 گاڑیاں سنیچ کی, 2 تھانوں پہ حملے کیے, تقریباً ہمارے 20-22 SMGs جو ہوتی ہے مین کلاشن کو وہ بھی سنیچ کی,
اسی سے ہم پہ گولیاں چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو گیس, بلٹ پروف جیکٹس یہ بھی سنیچ کی. یہاں تک کہ شاہدرہ ٹاؤن تھانہ جا کے آپ چیک کر لیجئے, آپ نے خود اپنی ویڈیو بنائی نہیں ہے, ان تھانوں پہ, شاہدرہ تھانے پہ مختلف جگہوں پہ حملے کیے, گاڑیوں کو لے گئے, تمام گاڑیاں ریکور ہو چکی ہیں. ہم نے ان کے بندے جو گرفتار فارملی کیے ہیں وہ 740 ان کیسز کے اندر گرفتار کیے ہیں. اب ہم ان کو 4 شیڈول پہ اور باقی چیزوں میں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے باقی انہوں نے بسوں کو اور جن کا نقصان پہنچایا اس کا تخمینہ لگا لیا گیا ہے, اور نئے جو ہمارا قانون لاگو ہو رہا ہے اس کے نزدیک جو ہے آئندہ جو نقصان پہنچائے گا وہ نقصان بھی پورا خود کرے گا. جی آگے جناب, آگے پھر آگے. بہت شکریہ سر, آپ کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی, اسی بہانے پریس کانفرنس میں سارے دوست اکٹھے ہو گئے. سر میرا سوال یہ ہے کہ مذہبی جماعت کی کیونکہ کابینہ سے بھی منظوری مل چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی اگلے جو ماہ ان کا عرس بھی ہے, ٹھیک ہے, کابینہ سے منظوری بھی مل چکی ہے, اگلے مہینے وہ عرس بھی آتے ہیں. آیا کہ وہ رستہ جو انہوں نے بلاک کیا ہوا ایک سائڈ کا وہ بھی کھول دیں گے اور دوسرا عرس ہونے دیں گے یا نہیں؟ اور آخری میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں پتنگ بازی سے, میں پہلے سوال کا پہلے جواب دے دوں پھر پتنگ بازی پہ آتے ہیں. تو یہ دونوں سوالوں کا جو ہے نا کافی زیادہ کیونکہ فرق ہے, تو لہٰذا اس حساب سے دیکھیے. جہاں تک تعلق ہے کسی آرگنائزیشن کے, اس کے پرسکرپشن ہو چکی, اس کی آڑ میں کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہے. کسی مسجد, کسی فرقے, کسی مذہبی تہوار کے قطعاً بھی پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ خلاف نہیں. مذہبی بیلیف کی اجازت ہے. میں نے پہلے بھی کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس عظمت ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. فائنلٹی آف پروفٹ ڈیسائیڈڈ ہے, لیکن اس کا ٹھیکیدار بن کے کسی ریلیجیس فنکشن کو استعمال کریں, جتھے بنائیں, حملے کریں, نہ پہلے اجازت تھی, ہم نے کر کے دکھا دیا, نہ آگے ہوگی. اب پتنگ بازی پہ آئیے.